فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے, وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ, نو ڈائٹ, نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ, گولڈن ہیٹس کالونی, پلر نمبر 213, راجندر نگر, حیدرآباد, 8142877400. بھارتیہ راشٹر سمیتی BRS لیجسلیچر پارٹی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر ایوان کے حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق 2 مسائل پر اسپیکر پرساد کو نوٹس دیا ہے. BRS قانون سازوں نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ وہ CM ریونت ریڈی کے خلاف برقی میٹر کے معاملے میں ایوان کو گمراہ کرنے اور خواتین MLAs کی توہین کرنے پر ایوان کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کریں. اس موقع پر BRS پارٹی کے لیڈرز جن میں جوگو رامنا کے علاوہ ہریش راؤ اور دیگر بھی موجود تھے. چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق اس ماہ کی 5 تا 9 تاریخ تک منعقد ہونے والے صفائی اور ہریالی پروگرام کے لیے مکمل انتظامات کریں. اس پروگرام کے ذریعے وہ دیہی اور شہری علاقوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. سیکریٹریٹ میں تمام ضلع کلکٹروں کے ساتھ صفائی اور گرین پروگرام کے نفاذ پر ایک ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر حکومت کے چیف سیکریٹری نے کہا کہ صفائی اور ہریالی پروگرام کے ذریعے نہ صرف گھر گھر پودے تقسیم کیے جائیں گے بلکہ ان کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں. وہ ہر گاؤں میں ماحول کی صفائی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیہی فطرت کے جنگلات شہری جنگلات کے پارکس اور دولت کے جنگلات کا صحیح طریقے سے انتظام کیا جائے. اگر پہلے لگائے گئے پودے میں سے کوئی بھی خشک ہو جائے تو اس کی جگہ نئے پودے لگائے. حکام مچھروں سے بچاؤ, وبائی امراض سے بچاؤ کے اقدامات, سیاحی گڑھوں کی دیکھ بھال اور نئے سیاحی گڑھوں کے قیام پر توجہ دے لوگوں کو گڑھوں کی ضرورت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کہا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 2003 میں IMG انڈیا کو غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی 850 ایکڑ زمین چندر بابو نائیڈو کے دور حکومت کی ہے. حالانکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو 4 ماہ گزر چکے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ حکومت انہیں زمین پر قبضہ کرنے کے بجائے سپریم کورٹ جانے اور اسٹے لینے کا موقع دے رہی ہے. دیکھیے MLA اکبر الدین اویسی نے اس ضمن میں مزید کیا کہا. Sir, if I may recall, sir, Honorable Speaker, sir, the then Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu, had allotted a prime land to many units, including IMG, sir. For a song, I remember, sir, I was there in the Andhra Pradesh Legislative Assembly then, when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy Sahab was the Chief Minister, and the Congress then raised an objection, and we had a very big debate on the land allotment made to IMG, sir. Sir, the successive Congress CMs in United Andhra Pradesh has also allotted 100 of acres and various units, including the Fab City, and even the BRS government has allotted thousands of acres of the land, sir. Sir, when I just spoke about IMG, sir, I would like to bring to your kind notice, and I'm sure the Honorable Revenue Minister Saab and the Revenue Department might be aware of this. Sir, we had a very big debate, sir, then when Mr. Rajshekar Reddy Saab was the Chief Minister, on the allotments made by the Telugu Desam government. And then the matter was challenged in the court, and it was going on from then. From then, when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy was the Chief Minister, sir, on 8th of March 2024, Telangana High Court has given a judgment stating that the land allotted to IMG, Bharata, is not right and not proper. 850 acres are supposed to be returned to the government, and the High Court has given a judgment stating that the state government should take the possession of this land. Now we are in August.
April, May, June, July. 4 months have passed. Are we waiting for IMG to go to Supreme Court and get a stay? Or are we going to go and take the possession of that land? We have to take it, sir. I hope and I believe that the government is acting, the Revenue Department is acting on it, and has started the process of taking over the land. At the same time, sir, through you, I would like to make a submission and a request, sir. The Revenue Department and the government should file a caveat, sir, in Supreme Court, so that no stay is been given to them before listening to the stand of the state of Telangana, sir. ایک اور مسلم قبرستان پر چلا بلڈوزر. شہر حیدرآباد کے بالاپور سرکل کے پاس موجود قدیم مسلم قبرستان پر لینڈ گریبرز نے چلا دیا رات کے وقت بلڈوزر. مگر پھر ایک بات تلنگانہ وقف بورڈ خاموش اور اندھے بہروں کی طرح ہے. کانگریس گورنمنٹ میں لینڈ مافیا کا پاور بڑھتا جا رہا، اس لیے مسجد قبرستان کو شہید کیا جا رہا اور آسانی کے ساتھ. 2 اگست 2024 کا ہے یہ واقعہ. اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے وقف بورڈ کو نیند سے اٹھایا جائے، ورنہ اس پر بہت جلدی بلڈنگز بن جائیں گے. جی ایچ ایم سی کمشنر امراپلی نے اس مہینے کی 5 تا 9 تاریخ تک منعقد کیے جانے والے صفائی ستھرائی کے پروگرام کی کامیابی پر زور دیا. کمشنر امراپلی نے زونل کمشنروں اور ایڈیشنل کمشنروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی اور صفائی ستھرائی کے پروگرام کے انتظام پر کئی تجاویز پیش کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ حکومت نے ریاست میں صفائی اور سرسبزی کو بڑھانے کے مقصد کے ساتھ صفائی ستھرائی کا پروگرام شروع کیا ہے. صفائی ستھرائی کے ایک حصے کے طور پر شہر کے تمام وارڈوں میں طے شدہ دن کے پروگراموں کو مؤثر طریقے سے منعقد کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کلین منی گرین پروگرام کے انتظام کے لیے تمام محکموں کے افسران کے ساتھ ٹیمیں تشکیل دی جائیں. صفائی اور سبزہ زار کے لیے تشکیل دی گئی ٹیمیں فیلڈ لیول پر شیڈول کے مطابق پروگراموں کو درست طریقے سے نافذ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کریں. اس پروگرام میں کارآمد پودے گھر گھر تقسیم کیے جائیں اور کمیونٹی ہالز کی نگرانی بھی کی جائے. حکومت کی جانب سے ہر روز ایک اختراعی پروگرام کی ہدایت کے پس منظر میں ان دنوں ایسے پروگرام منعقد کرنے اور شام 4 بجے سے پہلے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. کمشنر امراپلی نے 5 سے 9 اگست تک صفائی ستھرائی کے پروگرام کے تحت شروع کیے جانے والے پروگراموں کے شیڈول اور تفصیلات کی وضاحت کی. ٹاؤن لیول، سلم لیول فیڈریشن، آر سی ایس، پی او، ٹیکس، سینیٹیشن، ایس ایس ایز کی فیلڈ لیول، پریزیڈنشیل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے لوگوں میں صفائی ستھرائی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا مشورہ دیا. بی آر ایس لیڈر پیدی سدرشن ریڈی نے سابق سرپنچوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کی. کانگریس حکومت نے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ وہ حکومت میں آنے پر سابق سرپنچوں کے زیر التوا بل ادا کریں گی. انہوں نے کہا کہ سابق سرپنچوں نے بلوں کی ادائیگی کے لیے اسمبلی کا گھیراؤ کیا. سابق سرپنچ جو اسمبلی بجٹ میں 1 روپیہ بھی ادا نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھے. پولیس نے چندرائن گٹا سمیت تقریباً 12 تھانوں میں 1800 لوگوں کو گرفتار کیا اور منتقل کیا. بی آر ایس لیڈر اور سابق ایم ایل اے پیدی سدرشن ریڈی نے کانگریس حکومت کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں ایک گھناؤنا عمل ہے اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے ضمانت دے کر کانگریس کے سابق ناگوں کو دھوکہ دیا ہے. بی آر ایس لیڈر پیدی سدرشن ریڈی نے سابق سرپنچوں کی فوری رہائی اور ان کے زیر التوا بلوں کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا.
تلنگانہ حکومت نے قانون ساز کونسل میں گورنر کوٹے کے تحت پروفیسر کودنڈا رام اور صحافی عامر علی خان کو تیسری مرتبہ امیدوار بناتے ہوئے اسے کابینہ میں منظوری دی۔ اس بات کی اطلاع وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سنواس ریڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پروفیسر کودنڈا رام اور صحافی عامر علی خان کے نام کو گورنر کوٹے کے تحت منظوری دی ہے اور اسے گورنر کی نامزدگی کے لیے روانہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل ہی حکومت نے ان دونوں کے نام کی گورنر کوٹے کے تحت سفارش کی تھی اور گورنر نے حکومت کی سفارش کو منظوری دیتے ہوئے انہیں کونسل کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے ان کی نامزدگی کو مسترد کر دیا تھا۔ حیدرآباد میں دکانیں، ریسٹورنٹ 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد بھر کے تمام ریسٹورنٹ اور دیگر اداروں کو 1 بجے تک کھلے رکھنے اور کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ریونت ریڈی نے جمعہ 2 اگست کو تلنگانہ اسمبلی میں ایک باضابطہ زبانی حکم نامہ پاس کیا، جس میں شراب کی دکانوں کے علاوہ ریسٹورنٹ کو 1 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے بیانات آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے MLA اور فلور لیڈر علی جناب اکبرالدین اویسی کی جانب سے حیدرآباد کے 3 کمشنریٹ میں ریسٹورنٹس اور اداروں کو جلد اور زبردستی بند کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد آیا ہے۔ اویسی نے پولیسنگ کے مسائل پر بھی توجہ دی، خاص طور پر حیدرآباد کے پرانے شہر میں، جہاں کچھ اہلکاروں نے رات 11 بجے کے بعد ان کے گھروں کے باہر جمع ہونے والے نوجوانوں کا پیچھا کیا اور ان پر لاٹھیوں سے حملہ کیا تھا۔ اسمبلی میں چیف منسٹر نے کہا کہ اکبر صاحب کی شکایت تھی کہ پولیس رات 11 بجے شہر بھر میں لوگوں پر حملہ کر رہی ہے اور یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ میں ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ شہر بھر میں شراب کے علاوہ ریسٹورنٹ سمیت تمام ادارے حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا کمشنریٹ کو 1 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں شراب کے تھوڑا خلاف ہوں۔ شراب کی دکانیں پہلے کے بتائے گئے وقت پر بند رہے گی، وہ جتنی دیر تک کھلی رہے گی اتنا ہی زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں اسمبلی کے چند خاص مناظر ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے KBN نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں 1 بجے تک حیدرآباد شہر میں، حیدرآباد، راجکونڈا اینڈ سائبر آباد پورا کمشنروں کو 24-25 تاریخ کو میں بلایا تھا، بات کیا تھا۔ رات کو 1 بجے تک جو ریسٹورینٹس ہے ادر دین لکر، جو بھی ہے لکر کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ میں وہ بند ہو جانے والا ہے۔ دارو کے میں تھوڑا خلاف ہوں، جتنا زیادہ کھلا رکھے تو اتنا زیادہ پی لیں گے لوگ، اسی لیے دارو سمے پر میں بند کرواؤں گا۔ باقی کے جتنے بھی ہے سب کو جو 1 بجے تک میں آفیشیلی آرڈر دے رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہونے والے ہے۔ اینڈ مور اور آئی وانٹڈ ٹو موچی رام کھیت کا کہنا ہے کہ کانگریس قائد راہل گاندھی کے ہاتھوں سلی ہوئی چپل خریدنے کے لیے اسے 10 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ وہ اس بختاور لکھی چپل کو فریم کروا کر رکھنا چاہتا ہے۔ موچی نے بتایا کہ لوک سبھا کے قائد اپوزیشن کی دکان پر آمد کے بعد سے مختلف سرکاری محکموں کے عہدیداروں نے اس سے ملاقات کی اور مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی نے سلطان پور کے مضافاتی علاقے کے ودھائک نگر میں واقع اس معمولی سی دکان کا اچانک دورہ کیا تھا، جس کے بعد موچی رام کھیت مشہور ہو گیا۔ راہل گاندھی نے اس کی دکان پر توقف کیا تھا اور اس کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اسی دوران راہل گاندھی نے ایک چپل سینے اور جوتے کو چپکانے کی بھی کوشش کی تھی۔ رام کھیت کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کے دورے نے ڈرامائی طور پر اس کی قسمت بدل دی اور اسے شہرت دلوا دی۔ اس نے بتایا کہ میری دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے، پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب لوگ میری دکان پر آتے ہیں اور میرے ساتھ سیلفی تصویر کھنچواتے ہیں۔ راہل گاندھی کے ہاتھ سے سلی ہوئی چپل کے بارے میں اس نے بتایا کہ کئی لوگوں نے مجھے فون کیا اور چپل خریدنے کی پیشکش کی۔ سب سے زیادہ پیشکش 10 لاکھ روپے کی گئی تھی۔ کسی نے مجھے پرتاپ گڑھ سے فون کیا اور اس چپل کے عوض 5 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے پیشکش کو بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ چپل نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔
اتر پردیش کے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل معاملے میں اتر پردیش پولیس کو کلین چٹ مل گئی۔ ریاستی اسمبلی میں پیش کی گئی جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں پولیس کو اس معاملے میں بے گناہ قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عتیق احمد اور اشرف کے قتل کی پولیس کے ذریعے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی اور پولیس کے لیے اس واقعے کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی غفلت نہیں برتی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ریاست اور پولیس کمشنری کے درمیان کوئی ملی بھگت نہیں تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس دلیپ بابا صاحب بھونسلے کی قیادت میں قائم کردہ 5 رکنی کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قتل پولیس کی منصوبہ بند سازش نہیں تھی۔ کمیشن کے مطابق تحقیقات میں پولیس یا ریاستی مشنری کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ حکومت اتر پردیش کو پیش کر دی، جس کے بعد اسے ایوان میں پیش کیا گیا۔ واضح ہے کہ عتیق احمد اور اشرف کو 15 اپریل 2023 کو پولیس حراست میں آن کیمرہ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قتل کی واردات صرف 9 سیکنڈ میں انجام دی گئی اور پولیس کے پاس مداخلت کرنے کا وقت نہیں تھا اور ان کی سیکیورٹی کے لیے معمول سے زیادہ ملازمین تعینات کیے گئے تھے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے گھر پر حملے کے معاملے میں ایک انکل کا نام سامنے آ رہا۔ وشنو گوئی گینگ میں یہ چچا کون ہے؟ ممبئی پولیس اس کی تلاش میں مصروف ہے۔ دراصل سلمان خان فائرنگ کیس میں ممبئی کرائم برانچ کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں شوٹر وکی کمار گپتا کے ساتھ انمول بشنوئی کی 9 منٹ کی بات چیت کا ٹرانسکرپٹ بھی شامل ہے۔ دونوں کی گفتگو کے دوران ایک چچا کا ذکر بار بار سننے کو ملتا ہے۔ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کیس کی تحقیقات کی جا رہی۔ حال ہی میں اس معاملے میں سلمان خان کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ انمول اور دونوں شوٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ انمول بشنوئی: میری اپنے ماموں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سرنڈر نہیں ہونا چاہیے، ہتھیار ڈال دینا چاہیے، کہیں اور ہونے کی ضرورت نہیں۔ وکی کمار گپتا: کیا آپ نے چچا سے بات کی ہے؟ انمول بشنوئی: میں نے اپنے چچا سے بات۔ وکی کمار گپتا: ابھی میرے چچا سے بات ہوئی۔ دوسرا میرا بھائی، بھیا جی جس طرح آپ دونوں بھائی ہیں لارنس سر اور آپ، اسی طرح میں آپ کا نمبر آپ کے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کو ان کا نمبر بھیج رہا ہوں، اگر میں اگلے دن پکڑا گیا تو آپ اس سے رابطہ کریں، جس سے بھی میرے چچا نے بات کی اور میں نے اپنے بھائی کو بھی ساری بات بتا دی۔ انکل ان شوٹرز کا ہینڈلر ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ چچا دراصل ان شوٹروں کا ہینڈلر ہے۔ اس ہینڈلر کو لارنس اور انمول بشنوئی نے شوٹرز کو بھرتی کرنے کی ذمہ داری دی تھی۔ اس ہینڈلر نے اس واقعے کے لیے شوٹروں کی کمار اور سونو کو بھرتی کیا تھا۔ اب پولیس اس چچا کی تلاش کر رہی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے والے 2 شوٹروں کو آڈیو کے ذریعے دیے گئے وائس میسج میں انمول بشنوئی نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین کام کرنے جا رہے۔ ممبئی کی خصوصی عدالت میں دائر 1735 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ کے مطابق انمول بشنوئی نے شوٹروں سے کہا کہ وہ یہ کام اچھی طرح کریں۔ کام مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ تاریخ لکھیں گے۔ یہ کام کرتے وقت بالکل نہ گھبرائیں، یہ کام کرنے کا مطلب معاشرے میں تبدیلی لانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 14 اپریل کو ممبئی کے بینڈرا میں واقع گیلیکسی اپارٹمنٹ میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی اور پھر فرار ہو گئے تھے۔ لارنس بشنوئی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ سعودی عرب کو ہر سال حج سیزن میں غیر قانونی حجاج کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ایک تجویز زیر غور ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ غیر قانونی حجاج کی مشاعر مقدسہ میں آمد کو روکنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی پروگرام نافذ کرنے پر غور کر رہی۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی حجاج کو روکنے اور حجاج کی تعداد کو کنٹرول و منظم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے ان معروف کمپنی کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جو عازمین حج کی مملکت پہنچتے ہی ان کی شناخت اور ڈیٹا محفوظ کرنے کے ساتھ ان کے رہائش اور دیگر امور کی بھی معلومات اپڈیٹ رکھنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسمارٹ کیمروں کے ذریعے حجاج کی نقل و حرکت اور ان کے بارے میں مکمل معلومات محفوظ کی جائیں گی۔ عازمین کو ایسے اسمارٹ کارڈز فراہم کی جائیں گی جن پر ان کی مکمل معلومات موجود ہوں گی۔ اس ضمن میں وزارت حج کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ فراہم کی جانے والی ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی استعمال میں آسان ہو اور وہ دیگر سسٹم کے ساتھ بآسانی ضم ہو کر بہتر طور پر کام کر سکیں۔ وزارت حج چاہتی ہے کہ مجوزہ سسٹم کو مکہ مکرمہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ مشاعر مقدسہ، ایئرپورٹس، حرمین شریفین کے دروازوں اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں حجاج کی رہائش عمارتوں میں نصب کیا جائے تاکہ نگرانی کا عمل جامع انداز میں کیا جا سکے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।